میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فیضان سنت کے جلد دوم کے باب یعنی چیپٹر نیکی کی دعوت میں القول البدیع اور جذب القلوب کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت جو لکھی ہے وہ سنیے۔ حضرت سیدنا ابو المظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی علی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، میں ایک روز راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ میرے استفسار پر یعنی پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا علیہ السلام۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے۔ میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا یہ الیاس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ میں نے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحمت فرمائے، کیا آپ دونوں حضرات نے سرور کائنات شہنشاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی یعنی حضرت سیدنا ابو المظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائی تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اسی طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے۔ نیز یعنی اس کے ساتھ ساتھ جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، دونوں عالم کے سرور پہ لاکھوں سلام، جس کا ابر کرم سب پہ سایہ فیگن، ایسے پیارے پیمبر پہ لاکھوں سلام، جس کی خوشبو سے طیبہ کی گلیاں بسے، ایسے جسم معطر پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا الیاس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام
ان دونوں انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات جاننے کے لیے آپ نیکی کی دعوت جو فیضان سنت دوسری جلد کا ایک باب ہے اس کا مطالعہ فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک المعجم الکبیر لطبرانی حدیث نمبر 5942، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اچھی نیت کے بغیر کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ تو نماز پڑھیں، حج، زکوٰۃ، روزہ، تلاوت، جو بھی نیکی کریں تو اس میں اچھی نیت کریں، اور جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو بیان کرنے کی نیتیں مجھے کرنی چاہیے، آپ کو سننے کی نیتیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر، ثواب کے حصول کی نیت کیجیے، توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت کیجیے، با ادب با نصیب۔ اور با ادب لوگوں کا طریقہ جو ہے وہ دو زانوں بیٹھنا، جیسے نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھتے، تھک جائیں تو جس طرح آسانی ہو مہذب طریقے سے بیٹھ جائیں، اور جب کچھ ریلیکس ہوں، آسانی فیل کریں، پھر دوبارہ دو زانوں بیٹھ جائیں، حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ، ما شاء اللہ، انشاء اللہ وغیرہ کہنے کی نیت کر لیجیے۔ جو نیکی کی دعوت دی جائے گی اسے توجہ کے ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی نیت بھی کیجیے، اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجیے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ نیکی کی دعوت دینے والے مسلمان مرد ہوں یا عورت کس قدر سعادت مند ہیں، کس قدر خوش نصیب ہیں، سبحان اللہ۔ سنیے پارہ ڈبل 12 سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33، اللہ عز و جل کا قرآن مجید میں فرمان علی شان، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إنني من المسلمين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ ایک قول کے مطابق جو کوئی کسی طریقے پر بھی اللہ تعالی کی طرف دعوت دے، وہ یعنی ہر نیکی کی دعوت دینے والا اس میں داخل ہے۔ یہ تفسیر خزائن العرفان سے میں نے عرض کیا، اور تفسیر نور العرفان میں قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ الکوی اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں، اس میں اول نمبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہیں۔ ان کے صدقے سے اولیاء و علماء جو تبلیغ کریں، بلکہ مؤذن یعنی اذان دینے والا، تکبیر کہنے والے، اور ہر وہ مومن جو اللہ عز و جل کی مخلوق کو کسی نیکی کی طرف بلائے۔ مزید لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ رب عز و جل کو اس کی بولی بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے، جو دعوت خیر دے، اگرچہ اس کی آواز موٹی اور باتیں معمولی ہوں۔ اللہ عز و جل نصیب کرے۔
آئیے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں، ہمیں بھی نیکی کی دعوت کی توفیق مل جائے۔ ہم اپنے گھر میں، اسکول میں، کالج میں، دفتر میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، اولاد میں، ماں باپ میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کریں۔ کاش مجھے تمہیں سی دو ہمت کا، مجھے تمہیں سی دو ہمت کا، تو سب کو نیکی کی دعوت کا، بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت، بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت، نبی رحمت شفیع امت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ مسلمان جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، اللہ تعالی کو اس کی بولی بڑی پیاری معلوم ہوتی، اگرچہ اس کی آواز موٹی ہے، باتیں معمولی ہیں، تو وہ مبلغین جو بیان کرتے ہیں تو لوگ چھیڑتے ہیں، دوست تنگ کرتے ہیں، درس دینے پر لوگ تنگ کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، علاقائی دورہ کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، انفرادی کوشش کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نماز کے لیے بلاتے ہیں، مسجد کی طرف لے کر آتے ہیں، درس کی طرف لے کر آتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان کی طرف لے کر آتے ہیں کہ یہ مسلمان قرآن پڑھیں، درست ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھیں، رب کا قرب حاصل کریں۔ لوگ مذاق کریں، لوگ کہیں کہ یہ کیا انداز ہے آپ کا درس دینے کا، یہ کیا انداز ہے بیان کرنے کا، آپ دیکھ کر بیان کرتے ہیں، آپ کو بیان نہیں کرنا آتا تو دل توڑ کر نہ بیٹھے، بلکہ حوصلہ رکھے کہ کسی کو ہماری آواز، ہمارا انداز بھلا نہیں لگتا تو نہ لگے، ہمارے رب عز و جل کو ہماری بات، ہماری آواز اچھی لگتی اگر وہ نیکی کی دعوت پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ صاحب قرآن مبین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر اقدس پر جلوہ فرما تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا، لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ تو 4 خصوصیات اچھے آدمی کی اس روایت میں بیان کی گئیں۔ نمبر 1، بکثرت تلاوت۔ کاش مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی نصیب ہو جائے، ہر اسلامی بھائی کو، ہر اسلامی بہن کو نصیب ہو جائے۔ ہمارا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں ہم قرآن پاک کی زیارت نہ کریں، جس میں ہم قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں، جس میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان یا صراط الجنان سے نہ پڑھیں۔ کاش۔ تو بہترین آدمی کی 4 خصوصیات اس روایت میں ارشاد ہوئی۔ پہلی خصوصیت بکثرت تلاوت، اللہ نصیب فرمائے۔ نمبر 2، خوب پرہیزگاری، اللہ نصیب فرمائے۔ جو پرہیزگار ہیں ان کو کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 35 میں، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تیسری خصوصیت اچھے آدمی کی کیا ہے؟
سب سے زیادہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے ممانعت کرنا۔ نیکی کی دعوت دینے والا اچھا آدمی ہے، برائی سے منع کرنے والا اچھا آدمی ہے، یہ اچھی خصوصیت ہے، یہ اچھا وصف ہے۔ اور جو نیکی کی دعوت دے گا، سبحان اللہ، تنبیہ المغترین میں ہے، حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے، برائی سے منع کرنے والے کے لیے کیا بشارت آئی؟ جنت کی، اور جنت الفردوس کی، سب سے اعلیٰ جنت کی۔ چوتھی خصوصیت، رشتے داروں سے حسن سلوک۔ یہ چاروں عمدہ صفات اللہ تبارک و تعالی بیان کرنے والے کو اور سننے والوں کو نصیب فرمائے۔ جو رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، مرحبا۔ الترغیب والترہیب، حدیث نمبر 16، میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس سے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین یعنی والد اور والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ تو نیکی کی دعوت دینا یہ اچھی خصوصیت ہے، اچھا وصف ہے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ آئیے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، مجھے تم ایسی دو ہمت آقا، جھجک ختم ہو جائے کہ بھائی کیا کہیں گے، بہن کیا کہیں گے، میں نماز کی دعوت دوں گا تو لوگ کیسی نظروں سے دیکھیں گے، اپنے دفتر میں، اپنے محلے میں علاقہ دورہ کروں گا تو لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھیں گے۔ جھجک، ہیزیٹیشن ختم ہو جائے کاش، اور بس ہمت مل جائے نیکی کی دعوت دینے کی۔ مجھے تم ایسی دو ہمت آقا، دوں سب کو نیکی کی دعوت آقا، مجھے تم ایسی دو ہمت آقا، دوں سب کو نیکی کی دعوت آقا، بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت، نبی رحمت شفیع امت، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شعب الایمان، حدیث نمبر 409، بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین، نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے، لیکن بروز قیامت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ وہ نور کے ممبروں پر بلند ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کے بندوں کو اللہ عز و جل کا محبوب یعنی پیارا بنا دیتے ہیں، اور وہ زمین پر لوگوں کو نصیحتیں کرتے چلتے ہیں۔ عرض کی گئی وہ کس طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا محبوب یعنی پیارا بنا دیتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگوں کو اللہ عز و جل کی محبوب یعنی پسندیدہ باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ عز و جل کی ناپسندیدہ باتوں سے منع کرتے ہیں۔ بس جب لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ عز و جل انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ نیکی کی دعوت دینے والوں کی کیسی بلند و بالا شانیں ہیں، سبحان اللہ۔ قیامت کے روز
رب الانام عز و جل کا انعام و اکرام دیکھ کر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور شہداء عظام بھی ان پر رشک کریں گے. اس شان و عظمت کا سبب کیا ہوگا؟ اس کا سبب یہ ہوگا کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو برائی سے منع کرتے تھے اور انہیں باعمل بنا کر اللہ کا محبوب بناتے تھے. امیر اہل سنت نیکی کی دعوت میں لکھتے ہیں جب وہ دوسروں کو اللہ کا محبوب بناتے ہوں گے تو خود کیوں نہ محبوب ہوں گے. سبحان اللہ. مجھے تمہیں سی دو ہمت کا دو سب کو نیکی کی دعوت کا بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت نبی رحمت شفیع امت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو نیکی کی دعوت کاش اخلاص کے ساتھ دینا ہمیں نصیب ہو جائے اور کبھی بھی اس میں سستی نہ ہو. اور یہ جو عبادت ہے نیکی کی دعوت دینا اللہ کی رضا کے لیے عبادت ہے، یہ لذت والی عبادت ہے. جی ہاں، امیر اہل سنت نیکی کی دعوت کتاب میں لکھتے ہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے میں نے عبادت کی لذت 4 اشیاء میں پائی. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی میں. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی غرض سے نیکی کا حکم دینے میں. نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہنے کے لیے برائی سے منع کرنے میں. ایک صحابی رسول کو نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ کیسا تھا سنیے، اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے. چنانچہ حضرت سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کسی جاندار کی موت کے بجائے مجھے اپنی موت پسند ہے. یہ سن کر حاضرین نے گھبرا کر عرض کی ایسا کیوں؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں جیتے جی ایسا زمانہ نہ دیکھوں کہ جس میں نیکی کا حکم نہ کر سکوں اور برائی سے منع نہ کر سکوں، کیونکہ ایسے زمانے میں کوئی خیر یعنی بھلائی نہیں. کیسی مدنی سوچ ہے، کیسا جذبہ ہے. اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا والہانہ لگاؤ دیکھیے کہ نیکی کی دعوت دیے بغیر جینے کا تصور نہیں ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دینے کے موقع ملتے ہیں مگر پرواہ نہیں کرتے. اولاد کو نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملتا ہے، بھائی کو نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملتا ہے، بہن کو نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملتا ہے، ماں کو، باپ کو، نانا کو، دادا کو، چچا کو، تایا کو، پھپھا کو، پھپھی کو، خالہ کو، پڑوسی کو، جس سے لین دین کرتے ہیں، جس سے سلام دعائیں نشست و برخاست ہے، موقع ملتا ہے مگر ہماری توجہ ہی نہیں. یاد رکھیے کہ بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ برائی سے منع کرنا واجب ہو جاتا ہے مگر افسوس اس کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں ہوتی. اب جب واجب ہو گیا ہم نے نیکی کی دعوت نہیں دی، اب گناہ ملے گا. مزید سنیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ترمذی شریف حدیث نمبر 2679. آپ ارشاد فرماتے ہیں بے شک نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. پھر سنیے اور جذبہ پیدا کیجئے نیکی کی دعوت دینے کا، نماز کی دعوت دینے کا، قرآن پڑھنے کی دعوت دینے کا جذبہ پیدا کیجئے، برائی سے منع کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے. اگر ہم سب اس کے لیے
وہ عزم بالجزم کر لیں تو معاشرے میں خلاف برپا ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. ارشاد فرماتے ہیں بے شک نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. اس حدیث کے تحت مرآت جلد 1 صفحہ 194 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے مستحق یعنی حقدار ہیں. اب اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جائز طریقے پر نیکی کے کاموں میں تعاون کریں تو اجر و ثواب کی حقداری ہے. اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا، آپ کے ہاں مسجد درس ہوتا ہے، آپ اس میں تعاون کریں. سنی لیں بھائی، آپ نماز پڑھنے گئے، اسلامی بھائی درس دے رہا ہے، آپ سنیں، اوروں کو بھی اشارہ کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے، آپ کو ثواب ملے گا. علاقائی دورہ ہو رہا ہے، آپ شامل ہو جائیں، ان کی نیکی کی دعوت سن لیں. مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں، خود دیکھیں، اوروں کو بھی دعوت دیں، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. مدنی حلقہ لگ رہا ہے، اس میں شامل ہو جائیں، صدائے مدینہ میں شامل ہو جائیں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں خود شامل ہو جائیں، اوروں کو دعوت دیں اور اس میں تعاون کریں. دامے درمے سخنے قدمے قلمے کہہ کر، سن کر، خرچ کر کے کسی طرح سے بھی آپ نے نیکی کی دعوت میں، نیکی کے کام میں تعاون کیا، سبحان اللہ، اجر و ثواب کی حقداری ہوگی اللہ کی رحمت سے. اور اس حکم قرآنی پر عمل کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو. مسلم شریف حدیث نمبر 2674، سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین، ایسا فرمان سبحان اللہ، توجہ کے ساتھ آپ نے سن لیا تو جھوم جائیں گے خوشی سے انشاءاللہ عز و جل. جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عاملین یعنی عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا، اور اس سے ان یعنی عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا. اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ کرے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت لکھتے ہیں یہ حکم عام ہے، یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے صدقے سے تمام صحابہ، ائمہ مجتہدین، علماء متقدمین و متأخرین سب کو شامل ہے. مثلا اگر کسی کی تبلیغ سے 1,00,000 نمازی بنے تو اس مبلغ کو ہر وقت 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوگا. سبحان اللہ. جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر علاقہ دورہ کرتے ہیں، نمازی بنانے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کو نمازی بناتے ہیں، انفرادی کوشش کر کے نمازی بناتے ہیں. کفن چوروں کے انکشافات امیر علیہ سنت کا رسالہ دے دیں، اس سے بھی نمازی بننے کی، بنانے کی امید ہے. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ ہماری بہن نماز نہیں پڑھتی تھی. اب میں نے سوچا کس طرح سمجھاؤں، بہن بھی بڑی ہے، کیا کروں؟ کہتے ہیں گھر کے اندر کام کاج سے فارغ ہو کر بہن جہاں بیٹھتی تھیں، میں نے امیر علیہ سنت کا رسالہ کفن چوروں کے انکشافات اس جگہ پر رکھ دیا کہ بہن خود ہی پڑھ لے گی. اور اللہ کے کرم سے ایسا ہی ہوا. بہن نے جب فارغ ہو کر وہاں بیٹھی، رسالہ دیکھا تو پڑھا، اور پڑھا تو الحمدللہ نگاہ ولی میں بھی تاثیر ہوتی ہے، قلم ولی میں بھی تاثیر ہوتی ہے. کیونکہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. امیر علیہ سنت کی ساری تحریریں فی سبیل اللہ ہیں، مال کے لیے نہیں ہیں، ثواب کے لیے ہیں. بہرحال اللہ والوں کی زبان میں بھی اثر ہوتا ہے، قلم میں بھی اثر ہوتا ہے. اس اسلامی بہن نے وہ رسالہ پڑھا، الحمدللہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز کی دعوت کاش
ہم دینے والے بن جائیں. نماز کے لیے جاتے ہیں, کیوں اکیلے جاتے ہیں بھائی؟ اپنے ملازم کو بھی دعوت دیں کہ آئیے آپ بھی نماز پڑھی. اپنے سیٹ کو دعوت دیں کہ آئیے, بس تھوڑی دیر تو لگتی, کتنی دیر لگے گی, آئیے آپ بھی چلیے نماز کے لیے. اپنے آفس میں نماز کے لیے جائیں, کہتے ہوئے چلیں کہ آئیے نماز کے لیے چلتے ہیں, آئیے نماز کے لیے چلتے ہیں. راستے میں کتنے لوگ ملتے ہیں, نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ سلام کر کے التجائیہ انداز میں نماز کی دعوت دیجیے. مدنی قافلے میں اگر آپ کسی کو لے کر چلے گئے اور وہاں جا کر اس کو نماز کی دعوت بھی دی, نماز کا پریکٹیکل بھی کروایا, نماز بھی سکھا دی, سبحان اللہ, نماز پڑھتا رہے گا, ہمیں ثواب ملتا رہے گا. تو کاش بیان کرنے والا اور سننے والے اجتماع کے حاضرین یا مدنی چینل کے ناظرین نیکیوں کے حریص بن جائیں, نمازی بنانے کی مہم تیز سے تیز تر کر دیں. نماز با جماعت کے لیے جب مسجد کی طرف جائیں اوروں کو ترغیب دے کر ساتھ لیتے جائیں. نماز نہیں آتی, نماز سکھائیں. کاش اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مسجد بھرو تحریک کا نعرہ بھی لگایا جاتا ہے. آئیے ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں, مسجد بھرو تحریک, مسجد بھرو تحریک, مسجد بھرو تحریک. کس طرح جاری رہے گی؟ صدائے مدینہ کے ذریعے, درس کے ذریعے, مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے, سنتوں بھرے اجتماعات اور اس میں شرکت کے ذریعے. خالی ہم نعرے لگائیں اور اس کی کوشش نہ کریں تو پھر کیسے ترقی ہوگی؟ عشاء کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عموماً عشاء کے بعد اور بعض جگہوں پر فجر کے بعد بھی ترکیب ہوتی ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان 41 منٹ کے لیے اس کی دعوت دیجئے, سیکھنے والے بن جائیں, سکھانے والے بن جائیں, اس کی دعوت دینے والے بن جائیں. کاش ہم نیک بنانے کی مشین بن جائیں. نوٹ کمانے کی مشینیں تو بہت سی ہیں, تو ثواب کمانے والی مشین بھی بن جائے, اللہ کرے. ہر وقت نوٹ چھاپنے کے چکر میں سیٹھ صاحب کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے, موت آن پہنچی حضرت, جان واپس کیجئے. اور نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے, نیکیاں کمانے کی مشین بن جائیں گے, تو یہ نیکیاں انشاءاللہ دنیا میں, نظام قبر میں, حشر میں, ہر جگہ کام آئیں گی, ہماری مدد کریں گی. سبحان اللہ. نیکی کی دعوت دینے والے پر کیسی رحمت ہوتی ہے, سبحان اللہ. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں, ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی, یا اللہ عز و جل, جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے. سبحان اللہ. نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے. دعا کیجیے, مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا کریں. کتنے موقع ملتے ہیں نیکی کی دعوت کے, اور نیکی کی دعوت دینا سیکھنا چاہتے ہیں, اسلامی بہنوں کے لیے ہوتے ہیں 12 روزہ رہائشی تربیتی کورس, معلمہ اور مبلغہ بنانے کا کورس. اسلامی بھائیوں کے لیے ہوتا ہے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس, معلم بننے کا کورس, یعنی درس دینا سیکھنے کا کورس, بیان کرنا سیکھنے کا کورس, انفرادی کوشش سکھائی جاتی ہے, الحمدللہ نماز سکھائی جاتی, قرآن سکھایا جاتا ہے. یہ کریں انشاءاللہ آپ درس دینا سیکھ جائیں گے, بیان کرنا سیکھ جائیں گے. کاش ہم سیکھ بھی جائیں اور پھر اس میں کبھی بھی سستی نہ کریں. نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے, نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے, بنا شائق قافلہ یا الہی, بنا شائق قافلہ یا الہی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اب جو خوش نصیب اپنے گھر میں یا اسکول میں یا آفس میں یا لان میں یا فیکٹری میں یا دکان میں یا چوک پر یا مسجد میں جامعہ میں مدرسے میں درس دے، اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ جی ہاں، سنیے، اگر فیضان سنت کا درس یا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت کی فیضان سنت جلد اول جلد دوم، یہ جلد اول ہے، اور جلد دوم غیبت کی تباہ کاریاں ایک باب ہے، اور ایک باب ہے نیکی کی دعوت، اس میں سے کسی سے یا امیر اہل سنت کے رسائل میں سے درس دیا جاتا ہے۔ اب کسی نے درس دیا، 2 صفحات پڑھ کر سنائے، اگر اس میں 20 باتیں نیکی و بھلائی کی بیان ہوئی، غور تو کیجئے، درس سننے والا اس پر عمل کرے یا نہ کرے، آپ کے نام اعمال میں انشاءاللہ عز و جل 20 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، بنا شائق قافلہ یا الہی۔ کسی کو شوق ہے گھومنے پھرنے کا، سیر و سیاحت کا، گرینری دیکھنے کا، کاش ہمیں قافلے کا شوق ہو جائے، ہمیں قرآن سیکھنے کا شوق ہو جائے، قرآن سکھانے کا شوق ہو جائے، علم دین سیکھنے کا شوق ہو جائے، علم دین سکھانے کا شوق ہو جائے، درس دینے کا شوق ہو جائے، درس دلانے کا شوق ہو جائے، کاش۔ نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، بنا شائق قافلہ یا الہی، بنا شائق قافلہ یا تو آپ نے سنا کہ 20 کلمے نیکی اور بھلائی کے کہے تو 20 سال کی عبادت کا ثواب، اور درس سن کر کسی نے عمل شروع کر دیا تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا، سبحان اللہ، اس عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے درس دیا، نماز کی دعوت دی، نماز پڑھتا رہا، ثواب ملتا رہا۔ اس نے درس سن کر داڑھی اپنے چہرے پر سجائی، چہرے کو مدنی چہرہ بنا لیا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس نے درس سن کر امامہ سجایا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ مدنی حلیہ اپنایا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ نگاہیں شرم سے جھکا لیں، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کا درس سن کر اس نے ماں باپ کی بے ادبی ترک کر کے ادب و احترام شروع کر دیا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس نے حرام کاروبار ترک کیا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ سود و رشوت کا لین دین ترک کیا، چھوڑ دیا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو درس دینے کی سعادت حاصل کر لیں، حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین، حاصل کریں گے؟ اور واقعی نیت بنتی ہو، دل میں ایسا ہو تو ہاتھ اٹھا کر اظہار کر دیں بھائی۔ ماشاءاللہ، واہ بھی واہ، تو تقریباً شرکا اجتماع، ذرا دوبارہ ماشاءاللہ نیت کر رہے ہیں۔ تو مدنی انعام جو امیر اہل سنت کا نیک بنانے کا نسخہ ہے، کاش ہم نیک بن جائیں۔ اس میں 2 درس روزانہ دینے کی ترغیب امیر اہل سنت کی جانب سے ہے، تو کاش ہم یہ کام کریں، مسجد میں، مدرسے میں، جامعہ میں، چوک پر، دکان پر، فیکٹری میں، جہاں موقع ملے 2 درس دینے یا سننے کی سعادت حاصل کر لیں۔ نیکی کی دعوت کے فضائل کچھ میں نے عرض کیے،
یہ بھی ملیں گے اور مزید برکتیں ملیں گی، نہ جانے کیا کیا حاصل ہوگا۔ تو فیضان سنت سے درس دینا نیکی کی دعوت دینے کا ایک بہت ہی آسان ذریعہ، بہت آسان اردو میں امیر علیہ سنت نے فیضان سنت لکھی ہے، یہاں تک کہ بعض مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی ادائیگی تک لکھی ہے۔ اب تمام حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین ہمت کریں، شیطان سستی دلاتا ہے، اس سے جان چھڑائیں، سستی اڑائیے اور روزانہ کم از کم 2 درس دینے کی سعادت حاصل کیجئے۔ مسجد درس، چوک درس، بازار درس، کسی کی ترکیب بنا لیں، 2 درس تو کم از کم دیں۔ آئیے میں آپ کو 2 حدیثیں بھی سناتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، جو میری حدیث کو سنے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ مدنی منع اپنے گھر میں درس دیں، اسلامی بہنیں گھروں میں درس دیں، اپنے محارم میں درس دیں، اور کتنا اچھا گھر کے اندر ماحول بن جائے۔ کم و بیش ہر شخص پریشان ہے، گھر میں ماحول نہیں بنتا، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، گھر کے اندر ناچاکی رہتی ہے، امن قائم نہیں ہے۔ رات کے کھانے میں تقریباً گھر کے افراد جمع ہوتے ہیں نا بھائی، کھانا کھانے کے بعد یا اس سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کو یہ کرے، اس کے بعد 7 منٹ، صرف 7 منٹ درس دیں، پھر دیکھیے گھر کے اندر ماحول کیسے بنتا ہے۔ ایک اسلامی بھائی کسی مفتی صاحب کے پاس گئے کہ وہ بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے، کیا کروں میں؟ انہوں نے بڑا پیارا مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ گھر میں بچوں کے ذریعے فیضان سنت کا درس شروع کر دیں، گھر کے اندر مدنی ماحول بن جائے گا۔ ہمت فرما کر ذہن بنائیں کہ ہم نے روزانہ کم از کم 2 درس دینے کی سعادت حاصل کرنی، سب نیت فرما لیں۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ کہاں درس دیں گے؟ جہاں آپ کے حلقے کے نگران کہیں۔ گھر میں درس دینے کے لیے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، اپنے آفس میں درس دینے کے لیے پوچھنے کی حاجت نہیں، مسجد، کس مسجد میں؟ جہاں نگران کہیں وہاں درس دیں۔ آئیے میں آپ کو درس کی ایک مدنی بہار بھی سناتا ہوں، یہ نیکی کی دعوت کے اندر ہی لکھی ہوئی ہے۔ باؤالمدینہ کراچی کے مقیم ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ، 1410 سنی ہجری بمطابق 1990 کی بات ہے۔ میں مرکز الاولیاء لاہور میں ایک جگہ ملازمت کرتا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ اسی دوران دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی بھی وہیں ملازم ہوئے۔ ایک بار میں نے ان سے کہا کسی ایسی کتاب کی طرف میری رہنمائی فرمائیے جسے پڑھ کر اسلامی طرز پر زندگی گزاری جا سکے۔ انہوں نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کی کتاب فیضان سنت خریدنے کا مشورہ دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ بات آئی گئی ہو گئی، زندگی کا پہیہ اپنی تیز رفتاری سے گھومتا رہا، گردش لیل و نہار سے بے خبر میں معمول کے مطابق زندگی گزارتا رہا۔ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے وہ کتاب نہ خرید سکا۔ کچھ عرصے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا عز و جل، میں مستقل طور پر باؤالمدینہ کراچی منتقل ہو گیا۔ ایک روز نماز مغرب کے لیے ایک مسجد میں گیا تو نماز ادا کرنے کے بعد میں نے دیکھا سفید لباس زیب تن کیے، سر پر سبز امامہ شریف کا تاج سجائے ایک اسلامی بھائی کسی کتاب سے درس دے رہے تھے، اور کئی اسلامی بھائی درس سننے میں مصروف تھے۔ میں بھی اس درس میں بیٹھ گیا۔ جب میری نظر اس کتاب پر پڑی جس سے وہ اسلامی بھائی درس دے رہے تھے، اس پر لکھا تھا فیضان سنت، جسے دیکھ کر میرا ذہن ماضی میں کھو گیا۔ وہی باتیں یاد آنے لگی، میں نے کتاب کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا۔ میرے ذہن کے پردے پر بات ابھری، یہ تو وہی کتاب ہے جسے خریدنے کا مجھے فلاں اسلامی بھائی نے مشورہ دیا تھا۔ درس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلامی بھائی سے ملاقات کی، فیضان سنت مطالعہ کرنے کے لیے مانگی، انہوں نے دے دی۔ اس کا مطالعہ کرنے سے میرے اندر سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، اور الحمدللہ عز و جل رفتہ رفتہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔
نیز میرے ساتھ ساتھ میرے 3 بھائی بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، بنا شائق قافلہ یا الہی، سعادت ملے در سے فیضان سنت، سعادت ملے در سے فیضان سنت کی روزانہ دو مرتبہ یا الہی، کہیے آمین، کی روزانہ دو مرتبہ یا الہی، آمین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا دین کا قطب اعظم ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے قطب اعظم؟ سنیے، یعنی ایسا اہم رکن ہے کہ اس سے دین کی تمام چیزیں وابستہ ہیں، دین کی تمام چیزیں وابستہ ہیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے۔ اسی اہم کام کے لیے امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں اللہ تعالی نے سارے نبیوں کو بھیجا، سارے نبی نیکی کی دعوت دینے کے لیے آئے، برائی سے روکنے کے لیے آئے۔ قیامت کے روز نیکی کی دعوت دینے والے کو اللہ تبارک و تعالی کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نیکی کی دعوت دینا جہاد ہے، نیکی کی دعوت سبحان اللہ اس کے لیے بہت ہی عظیم اجر ہے، بہت عظیم اجر ہے۔ اور نیکی کی دعوت دینے والوں کی قبریں روشن ہوں گی۔ نیکی کی دعوت دینا سبحان اللہ اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی پیارا عمل ہے۔ نیکی کی دعوت دینا خاموش رہنے سے افضل ہے۔ اور اللہ والوں کا جذبہ دیکھیے، نیکی کی دعوت میں امیر اہل سنت نے لکھا کہ اللہ والے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ مرنے کے بعد بھی خواب میں آ کر نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، نیکی کی دعوت کے کیا کہنے، نیکی کی دعوت دینے والے کی بات خالق کائنات عز و جل کو بہت پسند ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والا بہترین آدمی ہے، جنت الفردوس کا حقدار ہے اللہ کے کرم سے۔ نیکی کی دعوت دینے والا اللہ عز و جل کا پیارا بنانے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیارا ہے۔ نیکی کی دعوت لذت والی عبادت ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والے کو اس پر عمل کرنے والے کا ثواب ملے گا۔ اگر 1,00,000 نمازی بنائے تو اس مملک کو ہر وقت 1,00,000 نمازی بنانے کا ثواب ملے گا۔ ہر کلمہ پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سارے نبی نیکی کی دعوت دینے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ عرش کا سایہ بروز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت بھی نیکی کی دعوت دینے والے کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جنتی تاج اسے سجایا جائے گا۔ نیکی کی دعوت دینا، جہاد اور کتنے سارے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنائے، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، موقع محل دیکھ کر ہم نماز کی دعوت دیں، قرآن پڑھنے کی دعوت دیں، ہم اجتماع میں آنے کی دعوت دیں، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کرنے کی دعوت دیں، دعوت اسلامی کی کتابیں پڑھنے کی دعوت دیں، کنز الایمان پڑھنے کی دعوت دیں۔ ہم مسلمانوں کو خیر کی طرف لانے والے بن جائیں۔ خوش نصیب ہیں جو خیر کا سبب بنتے ہیں، بد نصیب ہیں جو شر کا سبب بنتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کے اندر مدنی ماحول بنانے والے بن جائیں، نیکی کی دعوت کے ذریعے بنے گا۔ 19 مدنی پھول مدنی نامات کے رسالے میں لکھے ہوئے ہیں، اس پر عمل کریں، گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا۔ آپ نیکی کی دعوت دیں، آپ کے آفس میں مدنی ماحول بن جائے گا، آپ کے معاشرے میں مدنی ماحول بن جائے گا، آپ کے محلے میں مدنی ماحول بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرما دے، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ
بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ